آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں کو، ان دونوں گروہوں کو ان کے کام کے نتیجے کے بارے میں بتایا۔ ایک نعمت کی شکر گزاری ہے اور اس کے برعکس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی اس آیت اور اہل بیت اطہار کے فرامین سے شکر گزاری کا معنی، شکر گزاری کی حقیقت اور پھر خود بخود ناشکری بھی واضح ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ جو عموماً استعمال ہوتا ہے، جیسے شکر بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اسی طرح لفظ ذکر جسے کرنے والے مذاکر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پرابلم میرا ہے یا اس کا ہے؟ صلوات پڑھیں خالق کائنات سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، خبردار کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ ازیدنکم زیادہ سے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفرتم کفران نعمت، شکر گزاری کا برعکس ہے، اپوزٹ۔ اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر جان لو کہ میرا عذاب شدید۔ تو بس دو چیزیں بیان ہوں، ایک شکر گزاری اور اس کا نتیجہ، اور دوسری چیز ناشکری اور اس کا نتیجہ۔ تیسری صورت تصور نہیں کی جا سکتی، یا شکر گزاری ہے اور یا ناشکری ہے۔ ہر وہ چیز جسے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سمجھتا ہے، اس کی شکر گزاری واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو وہ عطا کرنے والا ناشکری پر سزا دے گا۔ اس شکر گزاری اور ناشکری ہوتی کیا ہے؟
ایک ادنا ترین نعمت اللہ کی جو ہم تصور کر سکیں، فرض کر سکیں، اس سے لے کر کائنات کی عظیم ترین نعمتوں تک فارمولہ سب کے بارے میں ایک ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوں یا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے عظیم نعمتیں ہوں، جہاں تک انشاءاللہ آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں، وہ چھوٹی نعمتوں کی مثالیں اور ذکر کرنے کے بعد اصل میں دو عظیم ترین نعمتیں جو اللہ نے اپنی کتاب اور محمد و آل محمد کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ البتہ یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہے، ورنہ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بزنس کے طور پہ ہوتی، اصل ترجیحات کچھ اور ہوتی۔ جس کے دل میں حقیقت میں ایمان ہے، معرفت شناخت رکھتا ہے، ایمان نے اس کے قلب کو روشن کیا ہے ہدایت کے نور سے، تو وہ دنیا کی کسی چیز کا مقابلہ ان دو سے نہیں کرے گا، اللہ کی کتاب سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے۔ تو جیسے ایک ادنا سی چھوٹی سی نعمت کی بھی شکر گزاری اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اسی طرح جس طرح نعمت بڑی ہوتی جائے گی اس کی شکر گزاری کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بتا یہ یاد رکھیے، ہماری شکر گزاری سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہیں رپورٹ دینی ہو کہ دیکھو کتنے لوگ میری شکر گزاری کر رہے ہیں لہذا میرے نمبر زیادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شکر گزاری کرے گا اپنے ہی فائدے میں، اور جو ناشکری کرے گا تو نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور ایک بات غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ سبا۔ سبا ایک قوم تھی یمن میں، اس قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں طرف دو بہت ہی زبردست گھنے باغات تھے، اور سرسبز و شاداب تھے، کھانے پینے کی، پھلوں کی، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ اس کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں حکم دیا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، کتنا زبردست شہر اور مغفرت کرنے والا رب۔ یہ اس بستی کی اللہ نے صورتحال بیان کی، اور پھر فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا، شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے وہ باغات سارے بہ گئے، ہم نے تباہ کر برباد کر دیے، اور اس کی جگہ پھر کانٹے دار پودے اگنے لگے اور چھوٹی موٹی دوسری چیزیں۔ یہ داستان دو آیات میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ سزا ہم نے اس لیے دی تھی کیونکہ یہ ناشکری کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ ہے نا کفر، ایک ہوتا ہے انکار کے معنی، نہ ماننے کے معنی،
اور جب نعمت کے بارے میں کفر کا لفظ آتا ہے تو یہ وہی معنی ہوتا ہے جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کفران نعمت. سادہ اردو میں نعمت کی ناشکری. تو فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، چونکہ اوپر مطالبہ کیا تھا جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو. تو جب انہوں نے نہیں شکر گزاری کی ہم نے یہ سزا دی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جزا ہم نے ان کی کفران نعمت کی وجہ سے ان کو دی. اور یہ جملہ غور سے سنیے گا قرآن مجید کی آیت کا آخری حصہ. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور سوائے ناشکرے کے ہم کس کو سزا دیتے ہیں؟ سمجھا پائے کیا مطلب ہے اس کا؟ وَهَلْ نُجَازِي، اور کیا ہم مجازات کرتے؟ اللہ پوچھ رہا نہیں، ایکچولی بتا رہا کیا ہم مجازات یعنی سزا گرفت کرنا، کیا ہم حل نجازی، کیا ہم کسی کو مجازات کرتے ہیں؟ الا الکفور، سوائے ناشکرے کے. سزا اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، عذاب آتی، کیوں آتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو میں نے دیا ہے اس کی ناشکری کے نتیجے میں. صلوات پڑھیں. یہ شکر گزاری اور ناشکری ہے کیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات. اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہر روز شاید کئی بار یہ شکر گزاری کرتے بھی ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے انسان کہے پروردگار تیرا شکر، پروردگار تیرا، یا عربی زبان میں کہے الحمدللہ رب العالمین. یقیناً یہ شکر ہے، لیکن یہ زبان سے ادا کیا جانے والا شکر اللہ کے نزدیک اس وقت تک شکر کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ شکر گزاری کرنے والا جو زبان سے شکر گزاری کر رہا ہے اس کا عمل بھی اس کے شکر کی تصدیق نہ کرے. توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی شکر گزاری حتماً اجر رکھتی ہے، ثواب رکھتی ہے، لیکن یہ ثواب آتا کب ہے، ویلڈ کب ہوتا ہے؟ زبانی شکر جب عمل کے ذریعے اس کی تصدیق ہو رہی ہو. وہ کیسے ہوتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. اور پھر عرض کر رہا ہوں تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کا تقاضا شکر گزاری ہے. اور یہ میں نے آیت آپ کو بتائی، کیا فرماتا ہے؟ ہم تو گرفت کرتے ہی ناشکری کی وجہ سے، سوائے ناشکروں کے ہم کس کو سزا دیتے ہیں؟ بس یہ جتنے بھی قیامت کے دن سزائے عذاب ہوں گے بنیادی وجہ وہی ہے، ناشکری. کیسے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ آیات قرآن پر جہاں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اور جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے فرامین میں شکر گزاری کو ایکسپلین کرتے ہیں، شکر گزاری کسے کہتے ہیں، اس سارے کے سارے کا نچوڑ یہ ہے کہ فرماتے ہیں حقیقت شکر یہ ہے کہ تم جس بھی نعمت جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اگر تم اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہو تو حقیقت شکر تب ادا ہوگی جب اس نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے. نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے. یہ اصل شکر ہے.
ورنہ ہمارے معاشرے میں تو عجیب و غریب مثال ہے. ناحق طریقے سے کما کر خوبصورت سا محل کھڑا کر لے کوئی، پیلس کھڑا کر لے کوئی، ان طریقوں سے کما کے جن طریقوں سے اللہ نے اجازت نہیں دی. ایسے سے بھی جب کوئی جا کے کہے نا ماشاءاللہ کتنا پیارا گھر بنایا، تو کہتا ہے بس اللہ کا شکر. جبکہ اگر کوئی اللہ سے پوچھے تو لعنت، شکر نہیں ہے. اسی لیے ائمہ نے اصل بات پر انگلی رکھی ہے کہ یہ جو زبانی شکر ہے اگر عمل کی تصدیق کے ساتھ نہ ہو تو یہ شکر اللہ کی بارگاہ میں قبول. لوگ دوسروں پہ کیے ہوئے جھوٹے مقدمے جیت کے کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ تیرا جیت گئے. شکر ہے یا اللہ پکڑا نہیں گیا. میں نے یاد نہیں ہے مجھے، تکرار ہو جائے گی، لیکن انسان جب اپنے کانسیپٹس کو دین کے بارے میں درست نہ کرے تو پھر وہ غلط چیزوں پر بہت ہی ڈٹائی سے پکا ہو جاتا ہے. میں نے شاید گزشتہ سال ذکر کیا ہو، یہ حرام و حلال کی اور شکر گزاری کی بات کا موضوع، چونکہ شریعت اسلام کا بہت بڑا ذکر، بہت بڑا موضوع ہے یہ. جب اللہ فرما رہے کہ ہم مجازات کیا کرتے کسی کی سوائے ناشکروں کی، اس کا مطلب ہے ناشکری اور شکر گزاری کا موضوع اچھی طرح مجھے حاصل ہونا چاہیے، مجھ پہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں سزا صرف دیتا ہی ناشکروں کو. یہ جو نافرمانی ہے یہ بھی ناشکری ہے. دین کی نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ قرآن کی نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ ولایت 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 کی نعمت کی شکر گزاری کیا اور ناشکری کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے. آپ سنتے رہتے، توجہ کریں، آپ سنتے رہتے سورۃ التکاثر کی آخری آیت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی آخری آیت جب اللہ فرماتا ہے تم حتماً جحیم کو دیکھو گے، یعنی تم سارے کے سارے، تم سب نے بلا استثناء جہنم کو دیکھنا ہے، تمہارے سامنے لائی جائے گی. آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر جب یہ سب ہو جائے گا تو لتسألن، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہارا آڈٹ کیا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. نعیم نعمتیں، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دنیا میں دی تھی، یہ دیکھو جنت، یہ دیکھو جہنم، آڈٹ کراؤ، بتاؤ کہاں جانے والے تم ہو، کون سی چیز تم نے اپنے لیے بنائی ہے، شکر گزاری کی ہے یا ناشکری. تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. توجہ فرما رہے. اب یہاں پر کئی خطبہ اپنوں کو ذرا خوش کر دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، نو پرابلم، لیکن آدھی بات کر کے گزرنا نہیں چاہیے. خوش کیسے کرتے؟ کہتے ہیں ائمہ کے فرامین میں ہے کہ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو سب سے بڑی نعمت ہے ولایت. ولایت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور جو جواب نہیں دے پائیں گے وہ ناکام اور باقی کامیاب ہو. ولایت کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ مانی یا نہیں مانی، قبول کی یا قبول نہیں کی. خطیب عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جنہوں نے ولایت نہیں مانی ہوگی ان سے کہیں گے سیدھا وہ نظر آ رہی ہے جہنم، تمہارا روٹ ادھر ہے. دوسری سائیڈ کی بات ہی نہیں بتاتے. جنہوں نے مانی تھی ان کو کیا کہیں گے؟ سوال نہ ماننے والوں سے بھی ہوگا اور سوال ماننے والوں سے بھی. یہ
نعمت تمہاری طرف بھیجی، کچھ لوگوں نے قبول ہی نہیں کی. تم بتاؤ تم نے قبول کیوں نہیں؟ توجہ فرمائیں. دوسرا کون سا طبقہ ہے جنہوں نے کہا ہمیں یہ نعمت قبول ہے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ان سے سوال ہوگا کہ یہ نعمت جو تمہیں ملی تھی، اس نعمت نے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی جو ان میں نہیں پیدا ہوئی جنہوں نے نعمت ولایت کو قبول. کیا فرق تھا تمہارے اور ان کی زندگیوں میں؟ کہ صرف اتنا ہی کہ ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، باقی کاموں میں اکٹھے ہی تھے. توجہ فرما رہے ہیں. تو قرآن مجید کی نصوص ہے کہ تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، چونکہ چیزیں تھی اس کی. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ غلط کاریاں کر کے بھی جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے جس کے بچپنے سے خرابی کی تھی اس کا شکریہ، ابلیس کا شکریہ تو کوئی ادا نہیں کرتا، اور اس کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. یہ بے وفا لوگ بات اللہ کے نہیں مانتے لیکن شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں، اور جس کے بچپنے پہ چلتے ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. ایک صاحب کے 2 سال پہلے کی بات ہے، غالباً میں نے یہاں سنایا ہوگا، چونکہ بات ایسی تھی لیکن تکرار ہو جائے تو آپ کے دماغوں میں فریش ہو جائے کہ لوگ کس طرح بن جاتے ہیں. تو وہاں پر خمسہ مجالس کے لیے جاتا ہوں انشاءاللہ، اس سال بھی جانا ہے. تو اسی طرح کی گفتگو ہوئی تو ایک صاحب نے جو ہمارے بانی تھے، رات کو جب کھانے پہ اکٹھے بیٹھے تو انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ شکر گزاری والی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں. دل کا سنا ہے. اس نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے اپنا مومن بھائی، لیکن کسی وجہ سے بچپن سے اسے چوریوں کی عادت پڑ گئی. ہے اپنا مومن بھائی لیکن بچپن سے اس کو چوریوں کی عادت پڑ گئی، گھروں کی دیواریں پھیلا کے چوریاں کر لیتا تھا. تو کافی عرصہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. تو کچھ دن پہلے کسی جگہ پر ہم اکٹھے ہو گئے کسی محفل میں، وہ بھی نظر آیا. تو بچپن کے جاننے والے تھے، بیٹھ گئے، گپ شپ شروع ہوئی. تو اس نے کہا کہ تم اپنی باتیں چھوڑو، میں کچھ دن پہلے بال بچا ہوں، ورنہ آج جو ہے میں تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہوتا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ اب سنیے. کہتا ہے رات کے 1 بجے میں ایک گھر کی دیوار بنا کر، رات کے 1 بجے میں نے ایک گھر کی دیوار پھیلائی اور اندر جا رہا تھا دبے پاؤں. پتہ نہیں کس طرح وہ خبیث جاگ گئے. خبیث جاگ گیا گھر والے. خبیث جاگ گیا. یہ تو اب اس کا عقیدہ دیکھ دینا پڑتا ہے. وہ عقیدے جو عمل کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں، وہ نظریات، وہ عقائد کہ جو انسان کے عمل کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رکھتے، بس عقیدے ہیں. اور پھر وہ عقیدے لوگ سمجھتے ہیں ہماری برائی میں بھی ہماری ہیلپ کریں. تو کہتا ہے جب میں جا رہا تھا دبے پاؤں، پتہ نہیں کس طرح وہ خبیث لوگ جاگ گئے اور انہوں نے ساری لائٹیں جلا دی اور شور مچا دیا اور بندوقیں لے کے نکل آئے. ٹھیک ہے، میں بھاگا دیوار کی طرف واپس، تو ایک بندے نے فائر کر دیا، مولا پانچ دربار میں بچا. نیک کم کر رہے ہیں. کامن ہے یہ پکے عقیدوں والے، سو کالڈ پکے عقیدوں والے خرابیاں بھی کر رہے ہیں. مولا کرم کرے غلط کام کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں مولا کرم کرے. اور اگر اس کی طرف توجہ نہ کروائی جائے تو کہیں سبھی پہ مولا کا کرم نہ ہو، تعداد بڑھتی جائے گی اس طرح. تو اس لیے دین کے حقیقی وارثوں نے
لوگوں کی ناراضگی اور رضا کی پرواہ نہ کر کے دین خالص بتانے والوں نے محمد و آل محمد نے یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ زبان سے شکر کی تسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ کتنا شکر گزار بنتا ہے، بلکہ اللہ تب راضی ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ یہ جو نعمت میں نے دی ہے اس نعمت کو میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ ایک دو جملے ان کے بارے میں ذکر کر دوں اور آج کی مجلس کو تمام کروں۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا شکر گزار حسین ابن علی، ایک تو ہے نا نعمت کو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا، اور ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہو اسے خدا کے راستے میں قربان کرنا۔ کربلا کے شاکرین سب سے اونچے شاکرین، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا 61 ہجری کی 10ویں محرم کے دن انہوں نے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند لمحات کے لیے اپنے تصور کو میدان کربلا میں چلے۔ تمام تر ساتھیوں کی شہادت کے بعد حسین ابن علی میدان کربلا میں تنہا کھڑے، عالم غربت ہے، عالم مظلومیت ہے، شدت پیاس ہے، بھوک ہے، یتیموں کی، بچوں کی العطش کی سزا، یہ ایک اور غم میں اضافے کا باعث ہے۔ ایسے میں حسین میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ جب تیاری کی تو ایک ایک خیمے میں آئے حسین الوداع کرنے کے لیے۔ بس ایک الوداع کا ذکر کروں گا۔ جب یتیموں سے مل لیا، بیواؤں کو دلاسا اور تسلی دے دی، اور انہوں نے بھی حسین کو آخری بار دیکھ لیا کہ اب حسین کا وقت شہادت قریب ہے، تو میدان میں جانے سے پہلے حسین ایک آخری خیمے میں آئے، ایک آخری الوداع کے لیے، اور وہ الوداع کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے بیمار فرزند سجاد کے ساتھ۔ اس عالم غربت میں بیمار بیٹا، جو مکاتب میں سید سجاد کی بیماری کی شدت بیان کی گئی، وہ یہ تھی کہ سید سجاد بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی اس نسل کوثر کی حفاظت کے لیے۔ بے ہوش ہو جاتے اور بعض اوقات سید سجاد کو ہوش آتا تھا۔ اب منظر خیمے کا یہ ہوا کہ جب امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، گویا سید سجاد ہوش کی حالت میں تھا۔ اپنے بابا کو دیکھا لیکن تنہا دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ تو معلوم تھا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، تو اس عالم میں ہر وقت کوئی نہ کوئی وفادار وہ حافظ امام حسین کے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی عباس ساتھ ہے، کبھی علی اکبر ساتھ ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر ساتھ ہے، کبھی زہیر ساتھ ہے۔ تنہا نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں کوئی لعین دشمن چھپ کے حسین کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب جو سید سجاد کو ہوش آیا ہے، اپنے بابا کو در خیمہ پہ تنہا دیکھتے ہیں، اپنے بابا سے سوال کیا، بابا آپ اکیلے کیوں ہیں؟ میرے چچا عباس آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے۔ حسین نے سر جھکایا اور اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا سجاد، تیرا چچا عباس مارا جا چکا ہے، تیرا چچا عباس دونوں بازو قلم کروا کے شہید ہو چکا۔ اب گھبرائے ہوں گے سجاد، دوسرا نام لیا، اگر چچا عباس نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا تو ہونا چاہیے تھا، پھر میرا
سجاد تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا. اب خیمے کا منظر یہ ہے کہ سجاد ایک کے بعد ایک نام لیتے جا رہے ہیں, لیکن حسین کی زبان سے ایک ہی جواب آتا ہے, وہ بھی قتل ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا. پھر حسین نے روک دیا سجاد کو, فرمایا بیٹا سجاد سب کے نام مجھ سے مت پوچھ, میں تجھے خلاصہ بتائے دیتا ہوں. کربلا کی سرزمین پر مردوں میں اب یا تو زندہ بچا ہے یا تیرا غریب بابا حسین زندہ بچا ہے. بس عزاداران حسین جب بیمار نے اپنے بابا نے یہ جملہ سنا, ایک دفعہ اپنی بیماری بھول گئی, خود کو بستر سے نیچے گرایا, پھوپھی ابا مجھے تلوار لا کر دیجیے, میں بھی میدان میں جاؤں اپنے بابا حسین کا دفاع کروں, راہ خدا میں جہاد پیش کروں. لیکن حسین نے روک دیا, فرمایا نہیں نہیں سجاد, یہ کربلا تیرے بابا حسین کا میدان ہے, تیرا میدان اس کے بعد شروع ہوگا. تم نے بطول زادیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے اور کبھی شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے بابا کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچا.